یہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہے لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہے لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس ذات اقدس نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا جس امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، اور جس امت نے وہ تاریخی کارہائے نمایاں انجام دیے جو پچھلی امتیں نہیں دے سکی۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا۔ بڑوں کی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ اب فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے کہ خیر امت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے عوام یہ خیر العوام ہے، اس امت کے علماء یہ خیر العلماء ہے، اس امت کے ملوک اور بادشاہ یہ خیر الملوک ہے۔ گویا کہ جس طبقے پر بھی نظر ڈالی جائے وہ تمام کے تمام طبقات اس خیریت کا مصداق ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خیر امت میں پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس تاریک دور میں ایسی کتاب سے وابستہ کیا جس کتاب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ گویا کہ مجمع الخیرات، بے شمار خیرات جمع ہو جاتی ہے۔ ایک تو اطلاقی طور پر ایسی امت میں پیدا کیا جو خیر امت ہے، پھر ان میں بھی ہمیں ایسی کتاب سے وابستہ کیا جو خیر الکتاب ہے، جو افضل الکتب ہے۔ بہرحال ہم رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسی مجلس میں مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی جس مجلس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جہاں پر بھی لوگ جمع ہو یتدارسون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھے پڑھائے سمجھے سمجھائے، تو فرماتے ہیں غشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو ایسی بے شمار فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں خیر المجالس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، جو قرآن کی نسبت پر، کتاب اللہ کی نسبت پر منعقد کی جا رہی ہے۔ بھوپال شہر میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے یا 28 سال پہلے میرا آنا ہوا۔ اس وقت میں شعبہ حفظ میں، درجہ حفظ میں تھا۔ ترجمہ والی مسجد میں پہلا یا دوسرا مسابقۃ القرآن الکریم تھا۔
اور پھر اس کے بعد کئی مرتبہ یہاں سے گزرنا تو ہوا مگر شہر میں آنے کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ تقریباً 30 سال کے بعد پھر ایک بار قرآن ہی کی نسبت پر اللہ رب العزت نے اس تاریخی شہر کی زیارت مقدر فرمائی۔ بھوپال شہر یہ مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوستان کے لیے انتہائی قابل قدر شہر ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس معنی کر کہ اس شہر میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا، آخری تقریباً یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کے زوال سے پہلے 200-250 سال تک یہاں کے نوابوں نے اسلام اور علوم اسلامیہ کی بڑی خدمتیں کی۔ صرف اتنے پر بس نہیں، ان کی بیگمات جو ہوا کرتی تھی انہوں نے بھی بڑی اچھی خدمت کی، اور ان سب میں بھی سب سے امتیازی وصف جو اس شہر کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے صحیح کے ساتھ یہ ساری خدمات انجام دی جاتی رہی۔ تو الحمدللہ یہاں کے جو نواب ہوا کرتے تھے، جو بیگمات ہوا کرتی تھی، ان کی جانب سے مظاہر العلوم میں بھی مسجد تعمیر ہوئی۔ اسی طریقے سے دیوبند کے سلسلے میں بھی میں نے سنا کہ وہاں پر بھی کچھ تعمیرات یہاں کے تعاون سے ہوئی۔ تو ایک ایسا شہر ہے جس سے مسلمانوں کو والہانہ تعلق ہے۔ اسی کے ساتھ یہ شہر ملک ہندوستان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ شہر ملک کے بالکل بیچ و بیچ واقع ہے، اور دوسرا یہ کہ انگریزوں کے خلاف جس تحریک کا آغاز ہوا اور جو پہلی حکومت قائم ہوئی، جس کے پہلے وزیر اعظم مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی، اور جس کو بعد میں چل کر یہ کہا جانے لگا کہ جلاوطن یہ حکومت تھی، تو وہ حکومت بھی گویا کہ اس کی اساس اور بنیاد بھی یہی شہر بنا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس شہر کو بے شمار خصوصیتوں سے مالا مال کیا۔ اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں کتاب اللہ کی نسبت پر۔ قرآن کریم یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور یہ کتاب جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور بڑی بابرکت کتاب ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی تاریک فتنوں کا دور ہے۔ ایسا دور کہ فتنوں میں عوام تو عوام، بڑے بڑے ایسے لوگ جو علمی استعداد سے مالا مال ہے، ان میں بھی بہت سارے لوگ فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی علماء بھی جو ایسے نہیں جو کمزور استعداد کے مالک ہو، بلکہ اچھی استعداد کے مالک ہونے کے باوجود بھی دنیا کے مختلف خطوں میں فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی یہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا، اور اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اسی لیے امام ابن بطال شرح بخاری کے اندر میں ذکر کرتے ہیں کہ علی الاطلاق قرآن کریم کی تلاوت تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ تلاوت القرآن افضل العبادت علی الاطلاق، یہ الفاظ ہے امام ابن بطال کے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی بھی فرماتے ہیں کہ علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ جتنے بھی اعمال صالحہ اور نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت۔ امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کا تعلق صفت کلام اللہ سے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تب جب اللہ کا کلام ہے اور بندہ اس اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے زیادہ افضل اور کوئی عبادت ہو سکتی نہیں ہے۔
تو اللہ رب العزت نے جن کو بھی اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے، اس کتاب کو پڑھانے کے لیے، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا، وہ روئے زمین پر 850 کروڑ انسانوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت اور نیک بخت آدمی ہے۔ اس لیے کہ سعادت اور نیک بختی کیا ہے؟ سعادت اور نیک بختی یہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت ایسے کام میں مشغول کر دے جس کام سے وہ خود راضی ہو جاتا ہو، کیونکہ میرے اور آپ کے اس روئے زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ رب ذوالجلال کو راضی کیا جائے، اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جنت اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے، جہنم سے بچنا بھی اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے رابعہ بصریہ کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ آگ لے کر نکل پڑی، تو کسی نے پوچھا راستے میں کہاں جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصریہ زاہدہ عابدہ انہوں نے کہا میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا خیریت تو ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ جنت کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہو آپ؟ کہا ہاں۔ کہا اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جنت کے لیے عبادت اور نیک اعمال کر رہے ہیں، جبکہ نیک اعمال اور عبادت یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو جنت تو ملنی ہی ہے۔ تو کہا اصل مقصد ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کا حصول ہونا چاہیے۔ جنت کا حصول یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، وہ ضمناً انسان کو مل جائے گی۔ تو اللہ کی رضامندی کا حصول یہ کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی میں انسان کے لیے سب سے آسان، جس کو شارٹ کٹ راستہ کہہ سکتے ہیں، کہ جو آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ کتاب اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے، اللہ رب العزت اسے اپنے تک پہنچا دے گا۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوا الحمدللہ خادم القرآن حضرت والی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے مکہ مکرمہ میں اپنے کسی دوست سے ملاقات ہوئی اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآنی مسابقے میں آیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں آ سکتا ہوں؟ والد صاحب نے تو کہا بالکل آپ آ سکتے ہیں۔ والد صاحب نے شرکت کی، اور پھر جب وہاں سے واپس لوٹے تو لوٹنے کے بعد آپ نے اپنے رفقائے کار کے سامنے کارگزاری پیش کی اور کہا کہ اس طرح کے مسابقات ہمارے یہاں پر بھی ہونے چاہیے تاکہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کو عام کیا جائے۔ تو الحمدللہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ، ان کے ذمے یہ ساری ذمہ داری سونپی گئی اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب پہلا مسابقہ ہوا تو ملک کی 7 ریاستوں میں ہوا، دوسرا مسابقہ ملک کی 14 ریاستوں میں ہوا، تیسرا مسابقہ ملک کی 21 ریاستوں میں ہوا، چوتھا مسابقہ ملک کی 24 ریاستوں میں ہوا، پانچواں مسابقہ ملک کی 26 ریاستوں میں ہوا، اور پھر چھٹا مسابقہ ملک کی 28 ریاستوں میں ہوا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ تمام ریاستوں میں ریاستی مسابقہ ہونے کے بعد کل ہند مسابقے کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم 10ویں آل ایم پی ریاستی مسابقے کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اب تک کے تقریباً ان مسابقات میں 30,000 سے زیادہ طلباء نے شرکت کی۔ جہاں پر بھی اس وقت جانا ہوا، اس لیے کہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ وہ ذمہ دار تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مولانا ہی پورے ملک کا دورہ کرتے تھے، کبھی کبھی کہیں کہیں ہم پہنچ جاتے تھے۔ تو اس مرتبہ ہر جگہ پر جانا ہو رہا ہے۔ پہلی نومبر کو ہم لوگ جھارکھنڈ میں تھے، پھر اس کے بعد میوات گئے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کشمیر گئے، اور کشمیر کے بعد کشن گنج گئے، اور کشن گنج کے بعد ابھی یہاں پر ہم بھوپال آئے، اور ابھی تقریباً بقیہ ریاستوں میں 26 تاریخ تک مسلسل مسابقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ ساری کے ساری محنتیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی فیض الوحید صاحب کو بھی، اس لیے کہ مجھے یاد پڑتا ہے
کہ جب پہلا مسابقہ ہوا تو اس مسابقے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بھئی یہ مسابقہ بار بار ہونا چاہیے یا ایک بار ہو گیا کافی ہے، ہر آدمی اپنے طور پر کرے. تو کشمیر سے تعلق رکھنے والے مفتی فیض الوحید صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما تھے. انہوں نے اپنے تاثرات جب پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ مسابقہ ہر 3 سال میں ایک مرتبہ کم از کم پورے ملک میں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد سے ماشاءاللہ ہر 3 سال میں مسابقہ ہوتا ہے. کورونا کی وجہ سے اس مرتبہ 4 سال کے بعد یہ مسابقہ ہو رہا ہے. مفتی فیض الوحید صاحب بھی اتفاق سے 1 سال پہلے اس دنیا سے چل بسے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من دل علی الخیر کفاعلہ، جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی اسے بھی اس کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ان مسابقات کے اجر و ثواب میں برابر کے شریک رہیں گے. بہرحال قرآنی مسابقات اس کی نوعیتیں ہمیشہ بدلتی رہی. قرآنی مسابقات میں کبھی پہلے اذان کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی تو اذان کی فرح بھی شامل کی گئی، کبھی تلاوت قرآن ترتیل کی فرح بھی شامل کی گئی، اور کبھی خطبات جمعہ کی فرح بھی قائم کی گئی. لیکن الحمدللہ ملک کے اکثر و بیشتر مدارس میں اور ریاستوں کے اندر میں ہر جگہ پر لوگوں نے ان مسابقے کا انعقاد شروع کر دیا. تب پھر اب ہم نے یہ کوشش کی کہ مسابقے کو زیادہ معیاری بنایا جائے. اس لیے اس مرتبہ مسابقے میں 3 فروعات ہے. پہلی فرح جس میں مکمل قرآن کریم ہے، 10 پارے کی فرح ہوا کرتی تھی، مگر اس میں طلباء کی بہت زیادہ تعداد ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے 2 دن میں انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. اور چونکہ کثرت مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ معیار برقرار رہے اور اچھے انداز میں ہو، اس لیے بہت ساری جگہوں سے مطالبہ آیا کہ نہیں 10 پارے کی فرح ہونی چاہیے. اب 10 پارے کی فرح ہوتی ہے تو 100-150 طلباء آ جاتے ہیں. اب ایک طالب علم کو کم از کم 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، تو 2 دن میں انہیں سنبھالنا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ الحمدللہ مسابقے کا ایک رواج چل پڑا ہے اور ہو رہے ہیں، ہم معیاری مسابقہ کرنے کی کوشش کریں. تو دوسری فرح ہم نے رکھی ہے تفسیر قرآن کی، جس میں سورہ نحل کا انتخاب کیا، اس لیے کہ آج سے تقریباً 5-7 سال پہلے ایک کتاب میری نظر سے گزری، التفسیر العلمی اصول و ضوابط و تطبیقات، الدکتور عبد الوہاب مرہف الثقہ، جو ملک شام کے بہت اچھے عالم ہیں، تفسیر سے ان کو خاص مناسبت ہے. تو انہوں نے قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کے اصول و ضوابط اور اس کی تطبیقات اس عنوان سے کتاب لکھی 2 جلدوں میں. مجھے وہ کتاب بہت پسند آئی. میں نے ان سے رابطہ کیا تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں رمضان مبارک کے مہینے میں جب انہیں پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو وہ 400 کلومیٹر دور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ملاقات کی اور آدھے گھنٹے کے بعد واپس چلے گئے. تو ان کی اس کتاب میں انہوں نے کیا کام کیا کہ بھئی قرآن کریم کی سائنسی تفسیر تو لوگ کر رہے ہیں مگر اصول و ضوابط کا کوئی اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے بعد میں چل کر بہت ساری پریشانیاں پیش آتی ہے کہ سائنس تو وہم اور ظن کا نام ہے. وہ آج کوئی تحقیق پیش کرتی ہے، 20-25 سال کے بعد وہ تحقیق غلط ثابت ہوتی ہے. اب آپ نے اگر قرآن کریم کی کسی بات کو کسی آیت کے ساتھ سائنس کی کسی بات کو جوڑ دیا، اب وہ بات غلط ثابت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اس آیت کا بھی غلط ثابت ہونا لازم آئے گا. لہذا کہا اس کے اصول و ضوابط پر انہوں نے کام کیا، اور تطبیق کے اندر انہوں نے خاص طور پر لحاظ رکھا کہ سورۃ النحل کا انہوں نے انتخاب کیا، اور اس میں انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ یہ سورت قرآن کریم کے سائنسی مضامین اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی نشانیوں پر سب سے جامع اگر کوئی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، دنیاوی نشانیوں کو، تو وہ سورہ نحل ہے. تو ہم نے اسی کا انتخاب کیا تاکہ یہ ساری چیزیں بھی ہمارے طلباء کے سامنے اور تفسیر سے دلچسپی رکھنے والوں کے سامنے آئے. ہمارے جامعہ کے اساتذہ مفتی افضل صاحب، مفتی عبد المتین صاحب اور ان کے رفقا نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی اور بہت بہترین انداز میں اس مذکرے کو تیار کیا. اس کے بعد
احادیث مبارکہ کی باری آئی تو ہم نے کہا کہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور فقہ الفتن سے واقفیت ضروری ہے، لہذا 40 ایسی حدیثوں کا انتخاب کیا جاوے جس کا تعلق فتنوں سے ہو، تو فتنوں سے متعلق اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق 40 احادیث کو جمع کرنے کا کام بھی جامعہ کے اساتذہ نے کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اسے جمع کیا۔ اس طرح سے یہ ہم نے مسابقے کے ساتھ ساتھ امت کے کرنٹ افیئر اور امت کے موجودہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کی، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 in 1، کہ مسابقے کا مسابقہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں امت کو جہاں پر صحیح رہنمائی کی جس طرح سے ضرورت ہو، اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق اس طرح سے ان کی رہنمائی بھی ہو سکے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ اسکول وغیرہ کے طلباء کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے، تو قرآنی کوئز کے نام سے بھی ہم نے کتاب تیار کی، مگر اس میں کچھ تاخیر ہو گئی تو اسے صرف مہاراشٹر تک ہم نے محدود کیا، لیکن آئندہ انشاءاللہ اس کو ہم پورے ملک میں اس کو بھی قرآن کریم کے کوئز کے مسابقے کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں گے، تاکہ جو نوجوان ہمارے اسکولوں میں اور جو ہمارے بچے اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو، اس لیے کہ ان کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کرنا یہ بھی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب نے کہا کہ ہم اس بات کو ابھی بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ NEP جس کو نیو ایجوکیشن پالیسی کہا جاتا ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور نیو ایجوکیشن پالیسی کے مطابق نصاب تیار ہو گیا اور اس کی سب سے پہلے اس کو آپ کی ریاست مدھیہ پردیش میں نافذ کیا گیا ہے۔ مولانا خالد بیگ صاحب ہمارے یہاں پر کچھ دنوں پہلے، ویسے میں نے الحمدللہ نیو ایجوکیشن پالیسی کو 2020 ہی میں کورونا کے زمانے میں خوب اچھی طرح سے اس کو پڑھا اور بات اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی یوں سمجھیے کہ جس طرح سے 1833 میں میکالے نے یہاں پر لارڈ میکالے نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس ملک کو 50 سال میں عیسائی بنا دیں گے، یہ ایجوکیشن پالیسی بھی ایسی ہے کہ وہ اس ملک کو ہندو تہذیب میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا خالد بیگ صاحب نے بہت سارے نمونے پیش کیے تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں پر تشریف لائے تھے، تو اس میں کہ انہوں نے میتھمیٹکس کو بھی ہندو کا رنگ دیا، انہوں نے سائنس کو بھی ہندوانہ رنگ دیا، اور تاریخ کو بھی، ہر چیز کو اس طرح سے انہوں نے ہندوانہ رنگ میں پیش کیا ہے۔ ایکسرسائز بھی جب بچہ پوچھتا ہے تو وہ ایسا پوچھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کون سے 10 پتھروں کی پوجا کی جاتی ہے، تو اب بچہ اسے ڈھونڈے گا اور لکھے گا۔ اس طرح سے شرک اور کفر کی صراحت کے ساتھ، جبکہ یہ ملک سیکولر ملک ہے، اس ملک کا نظام سیکولر نظام ہے۔ سیکولر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مذہب کا رنگ اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ پالیسی یہ ہمارے عقیدے کے خلاف تو ہے ہی، لیکن ملک کے قانون اور دستور کے بھی خلاف ہے۔ مگر اس ملک میں صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کی سننے والا نہیں، اور بولنے والے ہیں تو بولنے والے کی صدا بصحرا ثابت ہو رہی ہے۔ مگر بہرحال ظلم ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن ظلم کی انتہا ہوتی ہے، ظلم یہ کبھی پنپتا نہیں ہے، مگر مسلمانوں کے لیے چوکنا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں نے اپنے مدارس کو مضبوط نہیں کیا، اپنی مساجد کو مضبوط نہیں کیا، اپنے مکاتب کو مؤثر نہیں بنایا اور پھیلایا نہیں، اور مسلمانوں نے اپنے تعلیمی ادارے ایسے قائم نہیں کیے جہاں پر عصری تعلیم دینی ماحول میں دی جائے، اگر آج کا مسلمان اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے تو 50 سال کے بعد اس ملک میں ہماری آنے والی نسل کے ایمان اور اسلام کی اسباب ظاہریہ کے درجے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا حملہ ہے جسے سیریس لینے کی اور ترجیحی بنیاد پر اس کی جانب توجہ دینے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ موبائل کے فتنے میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں
کہ ہمارا خواص، ہمارے طلباء، ہمارے سب کے سب موبائل میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی تدبیریں کر رہے ہیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر ان کی سازشیں چل جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ایسی ایسی سازشیں کی جا رہی ہے۔ شیخ عبد الرحمن حبنک المیدانی اپنی کتاب اجنیحۃ المکر الثلاث ومخاویفها الاستشراق والاستبشار والاستعمار میں انتصاب، کلمات انتصاب کے اندر میں لکھتے ہیں کہ میں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو جب پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو آج 1400 سال کے بعد ہم تک کے 1000واں بھی اسلام کا صحیح پیغام نہیں پہنچا ہوتا۔ ایسی ایسی سازشیں کی گئی۔ شیخ عبد الرحمن حبنک المیدانی، یہ مستقل ان کی کتاب ہے سلسلۃ اعداء الاسلام کے نام سے، آپ نے 5-6 کتابیں لکھی ہے۔ ہمارے طلباء کو، ہمارے علماء کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس طریقے سے ان کی کتاب ہے مقائد یہودیۃ عبر التاریخ، کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف کیا سازشیں رچی۔ اس کے علاوہ غزو فی الصمیم، دنیا کے اندر میں سیکولرزم، تعلیم کا سیکولرائزیشن کر کر کس طریقے سے دنیا کے اندر الحاد اور بے دینی کو عام کیا جا رہا ہے، اس کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں بہرحال ان کی ہے، ان کتابوں کی طرف ہم علماء کو رجوع کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مستقبل میں اور موجودہ دور میں اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے خاطر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کے کلمے کو سربلندی حاصل ہو اور اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے، اس مقصد کے ساتھ۔ اس لیے کہ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق 14% ہے۔ اب اگر 140 کروڑ میں 14% آپ نکالتے ہیں تو تقریباً 18 سے 19 کروڑ ہوتے ہیں، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 20% سے زیادہ ہے۔ اور اگر ہم 20% کو لیتے ہیں تو اس صورت میں اس ملک میں ہماری تعداد تقریباً 27 کروڑ مسلمان ہوتے ہیں، جو پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک میں بھی نہیں ہے۔ پوری عرب ریاستوں میں مل کر جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان اس ملک میں ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک انڈونیشیا ہے، وہاں پر بھی مسلمان 22 سے 23 کروڑ ہے، مگر یہاں پر 27 سے لے کر 28 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان 28 کروڑ مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کا کیا ہوگا اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو موبائل کے اور انٹرنیٹ کے فتنے کے اندر میں مبتلا کر دیں، ہم خود ہی ناچ گانوں میں اور ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ دیکھیں گے، کون دیکھنے والا ہے؟ واللہ معکم اینما کنتم، اللہ ہر جگہ پر نظر رکھنے والا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم کو قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، علماء ہو کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، دعائیں نہیں کرتے۔ یہ توفیق کیوں سلب ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہوں کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ اس سے نیکی کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہے اس دنیا کے اندر میں۔ اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان کو ذکر اللہ میں مزہ نہ آئے۔ شیخ الاسلام فقیہ الازہر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں یا نہیں تو کہا اس کی چند علامتیں ہیں۔ ان علامتوں میں سب سے پہلی علامت آپ نے بیان کی ہے، اگر آپ کے نزدیک دنیا یہ زیادہ محبوب ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ فتنہ دنیا میں اور فتنوں کے اندر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ کے سامنے دو چیزیں ہو، دنیا اور آخرت، اور آپ آخرت کو مرجوح کر دیں اور دنیا کو راجح قرار دے دیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کہا آپ کو عبادتوں اور ذکر اللہ میں لذت محسوس نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔
کسی بھی وقت آپ کے ایمان اور اسلام کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے یا آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ضلالت، بدعت یہ ایسی گمراہی ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کرتا ہے مگر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسلام اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور کفر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی نازک زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اتنے نازک زمانے میں ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم عوام، خاص طور پر علماء کو، کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مخلص ہے یا نہیں یہ جاننا ہے، تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اور آپ بھی دین کا کام کر رہے ہو، اس دین کے کام کرنے والے کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوئی، حقیقت میں خوشی ہوئی، صرف ظاہر کرنے کے لیے نہیں، حقیقت میں خوشی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص ہیں۔ اور اگر کسی آپ کی طرح دین کے کام کرنے والے کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام میں مخلص نہیں ہیں۔ کہا یہ تھرمامیٹر ہے، اپنے آپ کو مخلص یا عدم مخلص ہونے کو دیکھنے کا تھرمامیٹر ہے، اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحد کر کر اتحاد کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب تک کہ ہم متحد ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، وہاں تک کہ ہم ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مبتلا رہیں گے اور ایک دوسرے کا ملی کاموں میں تعاون نہیں کریں گے، تو اس صورت کے اندر میں ہمارا بھی نقصان ہے، ہمارا ہی نہیں، اس پورے ملک کی ملت اسلامیہ کی آنے والی نسل کا بھی نقصان ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے آپ کو کتاب اللہ سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر اللہ کی لذت سے مالا مال فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تربیت سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں، عوام، خواص، ہر قسم کا طبقہ ہم نے اپنی نسلوں کو موبائل اور سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ وہاں پر جو دیکھ رہے ہیں غلط سلط چیزیں، اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی ہلاکت کی چیز ہے۔ گویا موبائل ان کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ لہذا ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کن بچوں کو موبائل دینا چاہیے، موبائل دیا ہے تو وہ موبائل کیا استعمال کر رہا ہے، اس میں کیا دیکھ رہا ہے، ان ساری چیزوں پر، اور خاص طور پر ہمارے مدرسے میں جو علیا کے طلبہ ہے، ان طلبہ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موبائل یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش۔ ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، مگر موبائل ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آج 10 سال پہلے، 12 سال پہلے موبائل آیا، اس سے پہلے دنیا میں موبائل نہیں تھا، مگر لوگ زندہ رہتے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہے حاجی رفیق سردار صاحب، بوتسوانا سے تعلق رکھتے ہیں، آدھے ملک کے وہ مالک ہے، اللہ نے بے پناہ دولت سے نوازا ہے، ماشاءاللہ متشرع ہے۔ میں 5 سال پہلے ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہ موبائل یوز نہیں کرتے، تو میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب موبائل، کہا کہ یہ مصیبت کون پالے؟ کہا میں موبائل استعمال نہیں کرتا ہوں مولانا، اور میں تو آپ کو بھی کہتا ہوں کہ صرف کام کے وقت دن میں 1-2 گھنٹہ موبائل رکھو، باقی موبائل بند کر کے رکھ دینے۔ ان کے پاس جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے تو سب کو بول رہے تھے کہ بھائی اپنے موبائل اپنے اپنے کمرے میں رکھ کر آؤ، کوئی بھی کھانے کے ٹیبل پر موبائل لے کر نہیں آئے گا۔ کہا یہ کیا مصیبت ہے؟ آدمی بیت الخلاء میں ہے، وہاں پر بھی اس کی گھنٹی بج رہی ہے، کھانے بیٹھا ہے وہاں پر بھی۔ کہا یہ کیسی چیز، یہ کون سی بلا ہے؟ تو ماشاءاللہ اتنے مالدار ہیں، مگر ان کے پاس سادہ موبائل بھی نہیں ہے۔ کہا کہ میرے لینڈ لائن ہے، میرے آفس میں بھی، میرے گھر پر بھی،
اسی پہ میں کام چلاتا ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو موبائل ضرورت نہیں ہے، موبائل ایک خواہش ہے، بلکہ موبائل یہ گویا کہ ایک گناہ کا اڈا ہے۔ مولانا مکی صاحب اپنے کسی بیان میں کہتے ہیں کہ دجال کو ایک آنکھ ہوگی اور اس کو بھی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے کیمرے کی، تو کہا کہ وہ بڑا دجال ہے اور یہ چھوٹا دجال ہے جو ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اب تو 3 4 5 آنکھیں آنے لگی ہے، تو اس کا مطلب اور زیادہ خطرناک دجال ہے۔ بہرحال تو اس لیے آپ علیا میں پڑھنے والے، جو بھی مدارس میں پڑھنے والے، ہمارے ان طلباء کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ملت اسلامیہ کی رہنمائی اور رہبری کرنی ہے۔ اگر آپ ہی موبائل کے اندر میں اپنی زندگیاں گزاریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ خود اپنی آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کے سپنوں کو بھی چور کر رہے ہیں اور آپ ملت اسلامیہ کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ قرآن کی نسبت پر اس ابو طلحہ مدرسہ ابو طلحہ نے جو بھی محنتیں کی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور ہم مفتی صاحب کے بے پناہ ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ قرآن کریم کے اس مسابقے کا انعقاد اپنے ذمے لیا اور بحسن و خوبی خدمت کو انجام دیا۔ اللہ رب العزت آپ کو دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی شرکت کی ان تمام ہمارے ان اداروں کو بھی اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہمارے اس ریاست کے تمام مدارس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو صحیح معنی میں طالب علم حقیقی بن کر علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔